سے قیمتی اثاثہ جو اس دنیا پہ کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، ایمان ہے تو وہ کنگال نہیں ہے، اور اگر دنیا کی ساری دولتیں اس کی دہلیز پہ ہیں لیکن اس کے دامن میں ایمان کی بہاریں نہیں ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایمان ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت مندی جو نصیب فرمائی، ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے کہ میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ ہر شخص کی آرزو تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم کے دامن سے نکلنے والی ان خاص شعاؤں کو اپنے اندر جذب کیا اور حضور کی صحبت کے اجالوں میں زندگی کے ڈھنگ اور کرینے سیکھے، تو وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوسدا جانیے جستا توڑ چڑھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو درجۂ کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان میں ہمارے پاس بلعم بن باورا کی مثال ہے، جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تو ہاتھ منہ پر بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر جب بدبختی نے ڈیرے جمائے تو اللہ کے نبی کا مخالف ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے جب تعلق ٹوٹتا ہے یا نبی کے بارے میں دل میں میل پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ عبادت کے طول و عرض نہیں دیکھتا، ہر شے برباد ہو جاتی ہے، ہر شے لٹ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دے۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ تھا مستجاب الدعوات لیکن اخیر ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے سمجھا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے اور میں نبی کے خلاف بھی بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ خلق کو ہدایت کے جتنے بھی اجالے اور جتنے بھی چشمے دیتا ہے وہ نبی کی وساطت سے عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی وضاحت کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی کے بغیر خدا تک پہنچ جائے۔ بہرحال اس کو غلطی لگ گئی اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کے دامن میں واقعہ موجود ہے، پھر زبان لٹک گئی اور اسی شخص کے بارے میں میرے رب نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات ولی لیکن آخر خراب ہو گیا۔ اسی لیے میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جتنی دیر تک آخری سانس ایمان پر نہیں آ جاتی اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، اللہ خیر کرنا، اللہ کرم فرمانا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اور یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتین لبوں پہ۔ اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی؟ شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا، اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے، تو پھر تو حج کرے۔ قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے۔ تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہ، ہم اس پر متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے یہی ایمان ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دے دیجیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ سے کسی نے پوچھا اے علی، جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟
تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لم عابد ربا لم اراہ، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، علی تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا۔ اس سے مراد رویت قلبی ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، قلبی دیدار۔ رویت عینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے، رویت قلبی ممکن ہے اور وہ اہل اللہ کو نصیب رہی ہے۔ تو حضور فرمایا ان تعبد، اللہ اکبر، کہ احسان یہ ہے، تصوف یہ ہے، طریقت یہ ہے، خلوص یہ ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ مشکل کیا ناممکن بن جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، لیکن بندہ نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے۔ 7ویں کوٹری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر لیے اور بت کے اوپر موٹا کیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولتی ہے تالک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو 7ویں کوٹڑی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اپنے جھوٹے خدا پر یہ پردہ ڈال کر اس کی نگاہوں سے چھپ گئی، اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجئے۔ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیاد میں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔
قال فإنه جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت۔ تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقیہ صحابی۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھی جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ قال مالک یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالک، کیا ہوا؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے، یہ جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا، وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا صلی اللہ علیہ کو، جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے، بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لیا، اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے، کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے تم نے، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن
आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहते हैं हुजूर मेरी शर्त है कि अब मेरी बख्शिश भी हो जाए। तो फरमाया कि ए अमर बिन आस, क्या तुझे पता नहीं है कि इस्लाम मा कबल के सारे गुनाहों का कुफारा है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुखारी अपने सनद से हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल ईमान बिदउन व सबऊन शोबा, इस्लाम के 70 से कुछ ज्यादा शोबे हैं। फ़अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और कम से कम मर्तबा ये है, सबसे नीचे वाला शोबा ये है कि कोई गिरी पड़ी चीज रास्ते से उठाकर रास्ते को साफ कर देना। वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जब हम किसी को कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो इसका माना यही है, उसको जमानत देते हैं कि मेरे भाई के मेरी तरफ से तुझे जमानत है, मेरी तरफ से तू महफूज है। अस्सलाम वालेकुम, तेरे ऊपर सलामती, तेरा माल, तेरी जान, तेरी आबरू मेरी तरफ से महफूज है, बेफिक्र हो जा। और वो भी जवाब से क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम। अगर तू मुझे अमन की जमानत देता है तो मैं भी कहता हूं वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से तुझे भी कुछ खतरा नहीं होगा। ये थी इस्लाम की रूह। और आज क्या, एक बंदा मुसाफा करता है, साथ ही बम ब्लास्ट कर देता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम और साथ ही बम ब्लास्ट कर देता है। ये दीन कहां से आया? जो 14 सदियां कबल आमना के लाल ने दीन दिया था, वो ये दीन नहीं था। वो ये दीन है जब कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो फिर अमन की जमानत दे, ये नहीं ऊपर से सलाम होने से जड़ें काट दे। तो कहा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से हिजरत कर जाए। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत सुनिए, और यकीनन ये रिवायत सुनते ही आपको ठंड पड़ जाएगी। और ये रिवायत आप पहली बार नहीं सुनेंगे, आप में से हर शख्स ने सैकड़ों बार सुनी होगी। फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, उतनी देर तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपने वालिदैन और पूरी कायनात के हर शख्स से ज्यादा मेरे से प्यार न करने लग जाए। इसको किताबुल ईमान के अंदर हदीस को बयान किया गया है। यानी ईमान यह है कि हुजूर से प्यार हो, और अगर हुजूर से प्यार नहीं है तो ईमान नहीं है। ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है, रिवायत आपने उलमा से बारहा सुनी होगी, अर्ज करता है मतस्सा, हुजूर क़यामत कब आएगी? कहा मा आदत तलहा, तूने उसके लिए तैयारी क्या की है? तो उसने अर्ज की हुजूर मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी जिसके साथ प्यार करता है उसके साथ ही उठाया जाएगा। तो सहाबा कहते हैं ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी खुशी अगर हमें जिंदगी में हुई थी तो इस हदीस को सुनने से हुई थी कि बंदा जिसके साथ प्यार करता है कल कयामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। सहाबा चूंकि प्यार हुजूर के साथ करते थे, उन्हें ये चाह चढ़ गए कि आज भी हुजूर के कदमों में रहते हैं, कल भी हुजूर के कदमों में जिंदगी नसीब हो जाए। हजरत अबू अमामा अल बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया मल ईमान, हुजूर ईमान क्या है? काला इज़ा सर्रत का हसनतों का वसाअत सय्यतों का फांता मोमिन, जब तुझे नेकी करने से खुशी मिले और बुराई करने से तकलीफ पहुंचे तो मोमिन है। ये अलामत बयान फरमाई हुजूर ने। अगर तुझे खुशी मिले ना नेकी करने पर, अच्छाई करने पे खुशी मिले तो समझ तू मोमिन है, और बुराई अगर हो जाए तो तू परेशान हो जाए। जिस तरह की रिवायत में आता है कि बंदा मोमिन और बंदा मुनाफिक में फर्क यह है कि बंदा मोमिन जब गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ के नीचे आ गया, अभी गिर जाएगा, कुचल देगा उसे, जल्दी जल्दी तलाफी करता है तौबा से। और जब मुनाफिक गुनाह करता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है जिस तरह मक्खी बैठी थी बदन पर, हल्के से इशारे से उसको उड़ा दिया, तो उसकी कैफियत ये होती है। मैं और आप अपने ईमान का जायजा भी साथ साथ लेते जाएं। क्या हमारी ये कैफियत है कि गुनाह करने के बाद हमारा एहसास इस दर्जे तक पहुंच जाए कि हम पहाड़ के नीचे आ गए?
یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت یہ ہمیں. اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کریں، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے. نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے. اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامنا کرنا چاہیے. اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں. حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے جی منڈے ہی نہیں مانتے. ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے. پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے. اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں. محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا. ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے رب کو مضبوط کر لیں. جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے. تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے. قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے. جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبن پیدا ہو، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں، جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں ہی پڑ گیا. اپنی حفاظت کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں. اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری. حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر. چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر. یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے. جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر. حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے. حضور پھر خاموش ہو گئے. تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ. امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھی، تو یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں. پھر کہا یا معاذ، معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے. قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار. حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے. قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟
یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ کالا اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں۔ تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عَنْ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس دن، حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دو بالا ہوگا۔ وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے، وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے۔ جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلے جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتا۔ ماہ سیام کے حسین لمحے ہیں اور یہ 5 دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے اور یہ خوبصورت دن تھے، اور 5 دنوں حضور کے کرم اور حضور کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے اجالے یہاں پھیلتے رہے۔ 2 دن شدید بارش کے باوجود بھی میں خوش ہوا کہ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے۔ آج دعا کا دن ہے اور اللہ کے حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے بالخصوص ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں۔ علماء کہتے ہیں دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، لیکن صورت قبولیت کی 4 ہیں، یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا بلکہ انسان کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ بندے نے کچھ مانگا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا اور دے دیا گیا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے فی الفور نہیں دیا جاتا، کچھ وقت کے بعد ملتا ہے۔ اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے جو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا، پھر بندہ سوچے گا میری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کے بدلے مجھے آخرت میں دے دیے جاتے ہیں۔